احسان ہونے کے بعد دل کے اندر سے شکر کا جذبہ ایسے ہی لازم نکلنا چاہیے جیسے آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ گیلا ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی اتنا لازم ملزوم شے ہے یہ شکر کا جذبہ. یعنی اگر دل زندہ ہے تو لازماً اس پہ جب بھی کوئی شخص، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی حکومت، کوئی بھی اس کے اوپر جب احسان کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ نہ شکری کا، نہ کہ احسان فراموشی کا. اگر نہ شکرہ ہے تو دل تباہ ہو چکا ہے، اگر شکر گزاری ہے تو یہ دل آباد ہے. شکر کا معنی ہی زیادتی کے ہیں، بڑھ جانا. اور بڑا خوبصورت قول ہے ہمارے اسلاف کا کہ اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ رک جائیں، وہ کہیں نہ جائیں، تو شکر ادا کرنا شروع کر دو. وہ نعمتیں کہیں نہیں جائیں گی، وہ رک جائیں گی، ٹھہر جائیں گی. تو لوگ کہتے ہیں شکر کرنے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ دکھ بھی تو آتے ہیں، پریشانیاں بھی تو آتے ہیں. تو یہ بڑی مشاہدے کی بات ہے، سائنس نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. شکر کے بعد چیز ہمیشہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. لیکن اب جو دکھ آتا ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے، وہ ان آزمائشوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے پاس 20,000 تھے، اب 40,000 ہوں گے تو اس کے لیے محنت زیادہ ہوگی، تگدو زیادہ ہوگی. تو اس آزمائش کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی کوئی دکھ تک فیل ہوتا ہے، وگرنہ شکر کی وجہ سے آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کی ہر شے میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور اسلام کا بھی یہی اصول ہے. اس لیے دابۃ الشکور ایسے جانور کو کہتے ہیں جو چارہ کم کھائے لیکن گوشت اور دودھ زیادہ دے. یعنی کھاتا کم ہے لیکن دیتا زیادہ ہے. یہی ایک شکر گزار انسان بھی ہوتا ہے. ہوتا کم ہے لیکن محسوس اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے میں بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہوں. تو یہاں پہ ایک بڑا اہم اصول ہے میرے بھائی، شکر گزاری کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا یعنی کوئی بندے کے تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہم یعنی اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دکھ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ ہرگز بات نہیں ہے. شکر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دکھ ختم ہو جائیں گے. دکھ وہیں پہ رہیں گے. دو باتیں ہوں گی بس. ایک، آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو سہنے کا آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور جو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے اس کو آپ نظر انداز کرتے ہیں. جو اللہ نے عطا کیا آپ کی توجہ وہاں پہ رہتی ہے. تو یہ زوم ان ہے، موبائل ہے. تو آپ سمجھے یہ سامنے میری زندگی ہے. تو اگر کوئی سکھ ہوگا تو اس کو میں زوم ان کروں گا تو ظاہر بات ہے مجھے سکھ زیادہ نظر آنے لگے گا. اگر میں دکھ کو زوم ان کروں گا تو دکھ مجھے بڑا نظر آنے لگے گا. یعنی یہ آپ کی توجہ ہے. تو میرے جسم بالکل پورے کا پورا الحمدللہ 99% ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک پھوڑا نکل آیا. تو ظاہر بات ہے اس درد کی وجہ سے آپ کی توجہ ادھر بولے بھائی جائے گی، پکی بات ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ سوچو زخم دے کے الحمدللہ میری ٹانگ نہیں کٹی، الحمدللہ میں کسی بڑے مسئلے سے بچ گیا، اس کی وجہ سے اس کی درد کم ہو جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ نے ایسا سوچا ہائے اب 2 ہفتے مجھے بستر پہ پڑنا پڑے گا، ہائے میری نوکری کا کیا ہوگا، یعنی یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو وہ درد نہ صرف زیادہ ہوگی بلکہ آپ کو مایوس بھی کرنے لگے گی، آپ کو ڈپریشن میں بھی لے کے جائے گی. یعنی یہ زندگی گزارنے کے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا انداز ہے. ایک انداز یہ ہے کہ جو ہے اس پہ توجہ کرو، اور ایک انداز وہ جو نہیں ہے اس پہ توجہ کرو.